پکاری زینب مضطر حسین آ جاؤ میرے غریب برادر حسین آ جاؤ پکاری زینب مضطر جو تم نہیں تو نہیں کوئی پوچھنے والا جو تم نہیں تو نہیں کوئی پوچھنے والا دلوں پہ چلتے ہیں خنجر حسین آ جاؤ دلوں پہ چلتے ہیں خنجر حسین آ جاؤ پکاری زینب مضطر تمہارے بعد یہ توقیر ہو گئی بھیا تمہارے بعد یہ توقیر ہو گئی بھیا سروں سے چھن گئی چادر سروں سے چھن گئی چادر حسین آ جاؤ پکاری زینب مضطر نہیں ہے تاب سکی نام اب تماچوں کی نہیں ہے تاب سکی نام اب تماچوں کی سلا لو سینے پہ آ کر سلا لو سینے پہ آ کر حسین آ جاؤ پکاری زینب مضطر وہ ننھے ہاتھوں میں دامن پھٹا ہوا لے کر وہ ننھے ہاتھوں میں دامن پھٹا ہوا لے کر سکینہ کہتی تھی رو کر سکینہ کہتی تھی رو کر حسین آ جاؤ پکاری زینب مضطر حسین آ جاؤ میرے غریب برادر حسین آ جاؤ صلوات بر محمد و آل محمد بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان
کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جہاں دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین تک نظر آتی نہیں ہے زمین تک نظر آتی نہیں ماں سبھوں کی جان خدا ہی بچائے گا سب کو بھی کیا چرا جلایا نہ جائے گا سب کو بھی کیا چرا جلایا نہ جائے گا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات عادت میری بگاڑ گئے شاید خوش کے ساتھ عادت میری بگاڑ گئے شاید خوش کے ساتھ جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہو اماں بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہو اماں بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہو ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان تڑپے دل اور حبس جو دہ چند ہو گیا زندہ کا دلال کی طرح بند ہو گیا زندہ کا دلال کی طرح بند ہو گیا سوئی تھی کوئی دم کے بندھا آنسوؤں کا تار دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار جھک جھک کے دیکھتے تھے ہر ایک سمت بار بار جھک جھک کے دیکھتے تھے ہر ایک سمت بار بار کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیاء نہیں بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا نہیں بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا نہیں سب حرام یتیم کی باتوں پناہ گر روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناگا گئی یزید کو اس حال کی خبر مچلی ہوئی ہے دختر سلطان بیروبار مچلی ہوئی ہے دختر سلطان بیروبار فریاد کر رہی ہے عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے لے جاؤ فرق شاہ یہ بولا سیاہ رو لے کر سر حسین روانہ ہوئے عدو تھی راہ میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے پاس جا کے جو دیکھے سونے بو زندہ کے پاس جا کے جو دیکھے سونے بو سیدانیوں میں حشر ہوا صاف الٹ گئی زندہ کے در سے آ کے سکینہ لپٹ گئی زندہ کے در سے آ کے سکینہ لپٹ گئی خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا
اتنے میں واہ ہوا جو درائی گلوں کی بات پھیلی ضیائے حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مکان جو مدت سے روشن ہوا مکان جو مدت سے دوڑے حرام حسین کی تسلیم کے لیے سجاد کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے سجاد کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے بیٹھی زمیں پر لے کے سکینہ سر امام مورک کے منہ پہ خوب کیے انس کے کلام غش آ گیا کہ لائی قضا موت کا پیام لپٹی سرے پدر سے کھچے جب رگے تمام لپٹی سرے پدر سے کھچے جب رگے تمام منہ پہ منہ کے زیز کا نقشہ بدل گیا ہچکی بسے گئی وہی دم نکل گیا ہچکی بسے گئی وہی دم نکل گیا کوریتا اٹھا کے سینے کو دینے لگی ہوا زینب کی یہ عرض کے پڑھیے کوئی دوا سجاد سے کہا کہ ادھر آؤ میں فدا بیٹا بہن کی نبض تو دیکھو مرض ہے کیا بیٹا بہن کی نبض تو دیکھو مرض ہے کیا چوکا رہے ہیں سب خبر دست تو پا نہیں غش میں کبھی حال کسی کا سنا نہیں غش میں کبھی حال کسی کا سنا غش میں کبھی حال کسی کا سنا نہیں بار دیگر صلوات زندہ میں مخید ہوئے جس دم حرم شاہ انبوہ خلائق ہوا دروازے پہ ناگاہ بلوا ہوا اس درجہ کہ محدود ویرا سر شرم سے زنجیر سر شرم سے زنجیر پا عابد نے رکھا تھا وہ عرق شرم اسیروں کے بدن میں روتا تارے غز غم شاہ زمان ناگاہ نمودار ہوئی شام غریبہ آیا غضب آلودہ وہاں شمر بدیمہ ایک ایک سے مخاطب ہوا وہ دشمن یزدان اب جاؤ کہ ہوتا ہے اب جاؤ کہ ہوتا ہے مخفل در زندہ ہوئے گی رہائی نہ کبھی آلے ابا کی کر دے گی پھر سے کر دے گی پھر سے اسیران بلا کی یہ سن کے پریشان ہوا انبوہ وہ سارا گم ہو گیا ایک شخص کا فرزند خزارہ چلایا پدر اس کا رہا دل پہ نہ یارا فرزند بھی بابا سے فرزند بھی بابا سے کہہ کہہ کے پکارا وہ طفل لپٹنے جو لگا
جگہ آکے پدر سے پیدا ہوئی سکینہ کے جگر سے بھر بھر کے دم سرد یہ کی بانوں سے گفتار اس بچے کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار کیا نام پدر پیار سے لیتا ہے ہر ایک بار ایک ہم ہے کہ ہے باپ کے ایک ہم ہے کہ ہے باپ کے فرقت میں گرفتار دل میں جو میرے درد ہے خالق پہ آیا ہے میں کس کو کہوں باپ میں کس کو کہوں باپ میرا باپ کہاں ہے بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا حیران بابا کے حیران بابا کے وہ اشفاق ہوئے آدھا نے ہمیں خیر کیا شام میں لا کر بابا میرے کیوں مجھ کو بابا میرے کیوں مجھ کو نہیں ڈھونڈتے آقا یہ کہہ کے سکینہ پہ جو ریخت ہوئی تاری بس ہائے پدر کہہ کے کئی بار پکاری تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری جھنجھلا کے کہا شمر نے جھنجھلا کے کہا شمر نے پھر کر دیو زاری اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا رے تجھ کو سیروں سے رے تجھ کو سیروں سے جدا خیر کروں گا پھر شمر نے باز ہوئے سکینہ کو جو پکڑا کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا سب قیدیوں میں ایک قیامت ہوئی برپا سجاد کے قدموں پر سجاد کے قدموں پر مچل کر گر دکھیا یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ایک ہاتھ کمر میں منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر اب آپ میرے رونے کے ضامن ہو برادر گر تم سے چھٹی زیز میری ہوے گی کیوں کر اب رو تو جو چاہے اب رو تو جو اب رو تو جو چاہے کرے شمر ستانگا بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے اب رو تو کر دیجیے اب رو تو کر دیجیے ظالم کے حوالے یہ کہتی تھی کھینچا جو ستم گر نے خزارہ کرتا تو پھٹا تھا وہ پٹار بھی سارا تب
اب عابد بیمار نے رو کر یہ پکارا اے شمر یہ بن باک اے شمر یہ بن باک اے شمر یہ بن باک بیٹی ہے خدا غافل تیری دہشت سے نہ ہوے گی سکینہ اب ایسا ڈری ہے کہ اب ایسا ڈری اب ایسا ڈری ہے کہ نہ روئے گی سکینہ ایک مجلس کا اعلان سماعت فرما لیجیے آپ لوگ. یہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے گھر پہ مجلس ہے. یہ اس کمنگ سیٹرڈے 7 جنوری کو دن میں ٹھیک 1 بجے شروع ہو جائے گی. اور ان کا گھر مکان جو ہے نیو مارکیٹ میں ہے. اس کا ایڈریس کا پیپر وہاں پر لگا ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے. اور اس میں جو ہے نا علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب خطاب کریں گے. اور اسی دن شام میں یہاں پر محفل مسالمہ ہے جس میں ڈاکٹر پیام اعظمی شاعر اہل بیت جو مہمان خصوصی ہیں ان کو ہم انوائٹ کیے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شرکت کریں. اور کچھ جی ٹی اے کے شعراء بھی جو ہے نا اپنے کلام سنائیں گے اس دن. اور ایک سورہ فاتحہ کی آپ لوگوں سے التماس ہے. مرحوم سید ناصر حسین فرشوری ابن سید محفوظ حسین فرشوری، حشمت النساء بیگم بنت میر یاسین علی خان، سید محمد علی باخری ابن علی محمد آغا میر، رضیہ باخری بنت میر یاسین علی خان، سید محمد ہادی باخری ابن علی محمد آغا میر، سراج النساء بیگم بنت سید علی رضا، زین العابدین نقی ابن سید محمد نقی، میر عسکر علی خان ابن میر یاسین علی خان اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الظُّلْمِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صلوات پڑھیں محمد. خاندان عصمت و طہارت پر ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند. محمد بارگاہ حسینیہ اور خاص طریقے سے شہزادی سکینہ آپ حضرات کی آمد قبولیت کا شرف عطا فرما جائے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں بآواز. انشاءاللہ روز بروز محبت اہل بیت میں ولایت آل محمد میں اضافہ ہو اور ان کی سیرت پاک پر ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ابا عبداللہ الحسین کا ہمیں سچا عزادار قرار پائے. ایک اور صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. محمد علیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ جس کی وہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. رب العزت پروردگار اس کا ایک آئین رہا ہے اور وہ آئین یہ ہے کہ وہ پہلے ہادی کا انتظام کرتا ہے, بعد میں جس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اسے بعد میں بھیجتا ہے. اور سلسلہ ابتدا سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. رب العزت کی سنت نہ بدلی ہے نہ بدلے گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کبھی بدلا نہیں کرتی. ہادی کا انتظام اس نے وعدہ کیا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی, ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. اس کے بعد آخرت, اب یہ آخرت کا لفظ ایک ساتھ آتا ہے ہدایت کے فوراً بعد. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. تو اب جس سے بھی پوچھا بھائی اس کا مطلب کیا ہے, کچھ آپ سمجھے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی, ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا, اور دوسرے جملے میں قیامت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. کہتے ہیں یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم نے کہا سمجھ میں آیا کہ ایک بھی آیت, بہت ہی چھوٹا سا جملہ ہے آیہ کریمہ کا, ہم نہیں سمجھ سکتے, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ہمیں سمجھائے, اور جو سمجھائے گا وہ قرآن تو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو, ایسا فرد ہو کہ جو قرآن کے آئین کو جانتا ہو, اس کے اصول سے واقف ہو, وہ الفاظ قرآن سے بھی واقف ہو, وہ تفسیر سے بھی واقف ہو, وہ بطن ما بطن اور فی البطن جتنی بھی جملے استعمال ہوئے ہیں کہ ایک لفظ کے 70 معنی ہیں, کس موقع پر کس لفظ کا استعمال ہے وہ جانتا ہو. تو اگر ایسا فرد مل جائے وہ صاحب قرآن کہلاتا ہے, اور اللہ نے یہی انتظام کیا ہے. اسی لیے اللہ نے دو چیزیں ایک ساتھ بھیجی تھی. متعدد جگہ کے اوپر پروردگار نے یہ کہا ہے کہ کتاب خالی ہم نے نہیں بھیجی مگر ساتھ ساتھ ہم نے نور بھیجا ہے. اور نور کہہ کر پروردگار نے پھر وضاحت کی کہ تاکہ کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے کہ نور سے مراد کیا ہے. پھر نور کو سمجھایا, پورا سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ, اس کے اندر پھر ایک مخصوص آیہ کریمہ
اللہ نور السماوات والارض سے شروع ہو کر پھر نور علی نور پروردگار نے فرمایا. اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ نے ایک اور اس کے ضمن میں آیت کریمہ ارشاد فرمائی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اب وہ جو انوار ہیں، جو صاحبان نور ہیں، جو مجسم نور ہیں، جو مکمل نور ہیں، اگر ان کو پہچاننے میں تمہیں دھوکہ ہو جائے تو ہم تمہیں ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں، غفلت میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ آنا. یہ افراد اگر کہیں ملیں گے تو فی بیوتن، بیوت جمع ہے بیت کی، اللہ نشاندہی بھی کر رہا ہے. فی بیوتن، ایسے گھر ہیں ان کے، ایک گھر نہیں ہے، جمع ہے. جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر، ٹھیک ہے. اب بیوت کہہ کر پروردگار رب العزت یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ افراد، وہ شخصیتیں جو صاحبان نور ہیں، جو مجسم نور ہیں، جو مکمل نور ہیں، وہ ایسے گھرانے میں ہوں گے، ایسے گھروں میں ہوں گے کہ جن کے گھروں سے صبح و شام ذکر الہی، تسبیح پروردگار کی آوازیں آئیں گی. صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ ذرا سا غور کریں اور نشاندہی کریں، بتائیں. قرآن کے ماننے والے ہم سب ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہم سب ہیں، نبی کا اقرار کرنے والے ہم سب ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ کون مجسم نور، مکمل نور ہیں کہ جن کی نشاندہی اللہ کر رہا ہے فی بیوتن. یہ ان کے پاس بیت بھی ہیں، یہ بیت والے ہیں، یہ گھر والے بھی ہیں. اور گھر کی خصوصیت یہ ہے بالغدو والآصال، صبح و شام کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ کی تسبیح اور حمد نہ ہوتی ہو. سوچ کر بتائیں، بیٹھیں، میٹنگ کریں، جلسے کریں، مناظرہ کریں، بحث کریں اور اس جواب دیں مجھے کہ وہ گھر کون سے ہیں کہ جن گھر کی نشاندہی پروردگار کر رہا ہے، وہ بیوت کہاں ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ حضرات کا پتہ ہے ہاضمہ خراب ہوتا ہے، بولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، نہ انہیں موقع کا پتہ ہوتا، نہ محل کا پتہ ہوتا. نبی کے سامنے ایک صاحب نے گویائی کی اور اس کے بعد انگلی کا اشارہ کر کے کہا سرکار اس کا مطلب میں بتا دوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کو یہ بھی شرم نہ آئی کہ صاحب قرآن جس کے قلب پر قرآن مجید اترا ہے، جہاں علمہ کا معلم تعلم کہا ہے، جو الرحمن علم القرآن ہے، خلق الانسان علمہ البیان ہے، اس کے سامنے بتا رہا ہے کہ میں آیت کا مطلب بتا دوں. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ وہ جوابات کیا ہیں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں. مختلف تفسیریں، بہت ساری تفسیریں اس آیت کریمہ کی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے صحیح کی ہے، کوشش کی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے. سرکار اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، سرکار اس سے مراد فلاں نبی کا گھر ہے، نام لینے شروع کیے باقاعدہ. سرکار اس سے مراد بیت الہی ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے. سرکار اس سے مراد یہ ہے، سرکار اس سے مراد یہ. اب سرکار نہیں بولتے. یہ بات کیا ہے بھائی؟ اب ایک صاحب کو جرت ہوئی، یعنی ظاہر ہے اس سے یہ سوال سے پتہ چلتا ہے جب کوئی لب کشائی کرتا ہے، کسی لفظ کو کہنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کے پس پردہ اس کا جو مافی ضمیر ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، جو مافی ضمیر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اب اس کے دل میں کوئی وسوسہ چل رہا تھا، اس نے اپنے اس شک کو بھی دور کرنے کی کوشش کی اور وہ کہتا ہے کہ مرتبہ کہ یہ بتائیے سرکار، اگر ایسے بیوت سے مراد انبیاء کے گھر مراد لیے جا سکتے ہیں تو انگلی کا نشان کیا کس کی طرف؟ در بطول کی طرف، در علی کی طرف، اور آواز دی کیا یہ گھر بھی مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان گھروں سے سب سے افضل یہی گھر ہے. ان سب سے افضل یہی گھر ہے. اور ایک چیز میں عرض کر دوں، حدیث تو یہاں تک تمام ہو گئی.
مگر ظاہر ہے جب تک اس کو وضاحت نہ کی جائے تو بچے نہیں سمجھ پائیں گے. آج کیا وجہ ہے کہ یہ گھر مراد ہیں دوسرے گھر مراد نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کوئی سا بھی گھر لے لیں، آپ مسجد لے لیں، مسجد بھی گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، نقل بنائی ہے کس کی؟ کعبے کی نقل کی ہے. مگر کیا ہر وقت ذکر ہوتا ہے اس کے اندر؟ نہیں ہوتا نا، ہر وقت ذکر نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جہاں رکوع نہ ہو رہا ہو، سجدہ نہ ہو رہا ہو، تسبیح و تحلیل نہ ہو رہی ہو، اللہ کے سجدے نہ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہر وقت حمد و ثنا ہو رہی ہے، ہر وقت آواز اذان ہے، ہر وقت اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. یہ اعجاز الہی ہے، مگر کن کی قربانیوں کے صدقے میں. یہ اس کا جو نام لیا جا رہا ہے یہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہے. انہوں نے ان کے اللہ کے نام کو بچایا ہے. تو اب احسان کا بدلہ احسان ہے. پروردگار نے بھی کہا کہ تم بندے ہو کر تم نے اتنی قربانی دی کہ میرے نام کو بچا دیا ہے. تو صحیح جہاں جہاں جب جب میرا نام لیا جائے گا تنہا میرا نام نہیں ہوگا. جہاں جہاں جب جب میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر میرے ساتھ میں ہوگا. اب خالی اللہ اکبر کوئی نہیں کہے گا، خالی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزو ملاحظہ کریں گے آپ کہ یہ بیوت، یہ گھر ایسے ہیں کہ جس میں ہر وقت ذکر الہی کی قید ہے. سبوح قدوس ہر وقت، یہ آسان نہیں ہے. تیسری آیت کو اگر آپ پڑھیں گے اسی ضمن میں نے حوالہ دے دیا سورہ نور کا، رجال کا لفظ آیا ہے. رجال جمع ہے رجل کی. رجال، اس گھر میں مرد رہتے ہیں. ابھی اللہ نے خالی ایک رجل نہیں کہا تھا، خیبر میں نبی نے کہا تھا رجل ایک کو. سورہ نور میں اللہ کہہ رہا ہے رجال، اس گھر میں رجال رہتے ہیں. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس گھر میں رجال رہتے ہیں. یہ مذکر کے لیے صیغہ بھی استعمال کیا، ذکور کے لیے، مذکر کے لیے بتا دیا رجال. قانون عربی کا یہ ہے کہ جس گھر میں مرد زیادہ ہوں جس جگہ پر اور عورت ایک ہو، توجہ کریں گے آپ، تو جب عربی کا صیغہ استعمال ہوگا تو مرد کے لیے صیغہ استعمال ہوگا اور اس میں عورت شامل ہو جائے گی. توجہ کر رہے ہیں آپ، یا وائس ورثہ. لیکن جب یہ قانون سمجھ میں آ گیا تو اس کی زندہ مثال میں دوں. آیہ تطہیر جو آج سورۃ الاحزاب میں 33ویں سورے میں 33ویں آیہ کریمہ ہے، جس کے لیے ترتیب میں بہت زور لگا کر آستینیں پلٹ کر اپنی طاقتیں استعمال کر کے نساء نبی ادھر بھی آئے تھے، نساء نبی ادھر بھی آئے تھے، درمیان میں آیہ تطہیر الجھ جائیں لوگ تاکہ سمجھنے نہ پائیں کہ یہ آیہ تطہیر کن اہل بیت کا ذکر ہے. نبی کی زوجات کا ذکر ہو رہا تھا، اس تطہیر کے بعد بھی نبی کی زوجات کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ کوئی سمجھنے نہ پائے. لیکن عربی گرامر کو کیا کیجئے کہ عربی قانون سے ہے، باقاعدہ صیغے سمجھائے گئے ہیں. واحد کے لیے کیا آتا ہے، تثنیہ کے لیے کیا آتا ہے، جمع کے لیے کیا آتا ہے، مذکر کے لیے کیا آتا ہے، مؤنث کے لیے کیا آتا ہے. ابھی تک تانیث کے صیغے استعمال ہو رہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی تک تانیث کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، درمیان میں مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، پھر تانیث کا تذکرہ شروع ہو گیا. یعنی ترتیب نے خود مل کر بتایا کہ درمیان میں آیہ تطہیر خود چمک کر بتا رہی ہے کہ آیہ تطہیر کا مقام کوئی اور ہے. اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ تطہیر ہے کیا. دیکھیے یہاں تک بات آ گئی اور آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے تو ایک چیز عرض کر دوں، جیسے تکبیر ہے ویسے تطہیر ہے، جیسے توحید ہے ویسے تطہیر ہے. توحید کا معلوم ہے، مطلب معلوم ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. توحید
تطہیر یہ ایک ہی صیغہ ہے, روٹ سے ایک ہی ہے, ایک ہی باب سے آیا ہے. لیکن میں وضاحت کر دوں کہ تطہیر کا جو ترجمہ جس پر ایڑی چوٹی کے زور لگا کر ملا کر رہے ہیں باقاعدہ کہ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرنا, پاک کرنا. آئیے میں آج آپ کو ایک دلیل ایسی دیتا ہوں انشاءاللہ کہ جو عربی گرامر کے اعتبار سے, ایک ذرا صلوات پڑھیں اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں. صلوات یہ بتا رہی ہے کہ میں نہ پڑھوں, باوا سے بلند پڑھیں, جزاک اللہ. پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے جو حضرات عربی گرامر سے تھوڑا سا بھی واقف ہیں, اور جو نہیں واقف ہیں ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں گے. تطہیر کا مطلب پاک ماننا, پاک کرنا نہیں. دلیل, تطہیر آیا ہے کس سے؟ باب تفعیل سے, باب تفعیل سے. آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ کے جو ہے آپ لے سکیں. تطہیر آیا ہے باب تفعیل سے. تصریف, توحید. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. آپ نے ترجمہ جو تطہیر کے اعتبار سے کرنا چاہیے تھا وہ ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تطہیر کا مطلب ہے پاک کرنا تو توحید کا مطلب ہونا چاہیے ایک کرنا. جاگ نہیں رہے ابھی آپ؟ توحید کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ایک کرنا. کہنے لگے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, شرک ہے. ارے مسلمان کے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کمزور ہے وہ توحید ہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت ہی کمزور مسلمان کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے. خالی توحید نہیں ہے, ایک چیز اور ہے, نکاح. ایک توحید نہیں رکتی, ایک نکاح نہیں رکتا. ذرا سا تعزیہ کیا دیکھ لیا, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ذرا سا توحید کے علاوہ بندگان خدا کی تعریف کیا ہو جاتی ہے, توحید چلی جاتی ہے. میں کچھ کہہ گیا, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کتنا کمزور ہے مسلمان, کتنا مسلمان ضعیف الاعتقاد ہے. توجہ کریں آپ. تطہیر کیا ہے, توحید کیا ہے؟ جیسے توحید ہے ویسے تکبیر ہے, جیسے تکبیر ہے ویسے تطہیر ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے مثبت, ایک ہوتا ہے منفی. آج ایک نئے انداز سے میں آپ کو ولایت آل محمد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ آمادہ ہیں اور ذوق سماعت مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ چیز آپ ہی کے سامنے سناؤں, اور اگر آپ کو نہ سناؤں تو پھر کہاں جاؤں سنانے کے لیے؟ جی تو لیجئے انشاءاللہ. تو کیا چیز ہے؟ تطہیر جیسے ویسے ہی تکبیر اور ویسے توحید. مطلب کیا ہوا جناب توحید کا؟ اگر ہم نے, سوال کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے کہا یاد رکھیے گا مثبت اور ایک منفی. مثبت کا مطلب ہاں, منفی کا مطلب نہیں. اگر ہم نے کل اللہ کو ایک مانا تھا تب کتنے خدا تھے؟ خاموش نہیں رہنے دوں گا. کتنے؟ ایک. آج اللہ کو ایک مان رہے ہیں تب کتنے خدا؟ ایک. کل خدا کو ایک مانیں گے تب کتنے خدا رہیں گے؟ ایک. یہ ہوا مثبت, 3. اب آئیے منفی پہلو. اگر ہم نے کل اللہ کو ایک نہیں مانا تھا تب کتنے خدا تھے؟ ایک. آج خدا کو ایک نہیں مان رہے ہیں تب کتنے خدا؟ ایک. کل خدا کو ایک نہیں مانیں گے تب کتنے خدا؟ ایک. آ گئی سمجھ میں؟ توحید سمجھ میں آ گئی؟ آئیے تکبیر. تکبیر کا مطلب اللہ کو بڑا ماننا, اللہ کو بزرگ ماننا, اللہ کو اکبر ماننا. اللہ کو اکبر کرنا نہیں, اللہ کو بڑا کرنا نہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے کل اللہ کو بڑا مانا تھا تب بھی اللہ بزرگ تھا, اکبر تھا. آج اللہ کو اکبر مان رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر ہے. کل اللہ کو اکبر مانیں گے تب بھی اللہ اکبر رہے گا. یہ ہوا مثبت پہلو. اب آئیے منفی پہلو. کل ہم نے اللہ کو اکبر نہیں مانا تھا تب بھی اللہ اکبر تھا. آج اللہ کو اکبر نہیں مان رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر رہے گا. کل اللہ کو اکبر نہیں مانیں گے تب بھی اللہ اکبر رہے گا. اب آئیے تطہیر.
تطہیر کا مطلب کیا ہوا؟ مثبت پہلو، منفی پہلو. ہم نے کل اہل بیت کو پاک مانا تھا، تب بھی اہل بیت پاک تھے. آج اہل بیت کو پاک مان رہے ہیں، تب بھی اہل بیت پاک. کل اہل بیت کو پاک مانیں گے، تب بھی اہل بیت پاک رہیں گے. یہ ہوا مثبت پہلو. اب آئیے منفی پہلو. کل ہم نے اہل بیت کو پاک نہیں مانا تھا، تب بھی اہل بیت پاک تھے. آج اہل بیت کو پاک نہیں مان رہے، تب بھی اہل بیت پاک. کل اہل بیت کو پاک نہیں مانیں گے، تب بھی اہل بیت پاک رہیں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ توحید جس طرح اللہ کو ایک مانو یا نہ مانو، اللہ ایک رہے گا. تکبیر، اللہ کو اکبر مانو یا نہ مانو، اللہ بڑا رہے گا. اسی طرح تطہیر، اہل بیت کو پاک مانو یا نہ مانو، اہل بیت پاک رہیں گے. آپ کے ماننے اور نہ ماننے پہ ڈیپینڈ تھوڑی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ ہر شخص کے نصیب میں ہے بھی نہیں ہے اہل بیت کو ماننا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کو ماننا ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہے. شیعہ ہونا ضروری ہے، سنی ہونا ضروری ہے. ارے بھائی نہ شیعہ کی قید ہے نہ سنی کی قید ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت کو پاک ماننے کے لیے نہ شیعہ کی قید ہے نہ سنی کی قید ہے. یہ دیکھنا پڑے گا ولادت کہاں ہوئی ہے آپ کی. اگر پاک سلسلہ ہے، اماں کا قدم ڈگمگایا نہیں، باپ کا قدم نہیں ڈگمگایا، تو یقیناً اہل بیت کو پاک بھی مانے گا، محبت بھی کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ قید نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، قید یہ ہے کہ آپ طاہر بھی ہیں کہ نہیں، پاک بھی ہیں کہ نہیں. چونکہ یہ پاک ہستیوں کی محبت ادھر ادھر نہیں جاتی. توجہ کریں، محبت غیرت مند ہے. جس طرح میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں جب یہاں جملہ آ جاتا ہے، اکثر مثال دیتا ہوں کہ جس طرح سے بجلی کا کرنٹ ہر جگہ نہیں پہنچتا، کپڑے میں نہیں جاتا، لکڑی میں نہیں جاتا، کاغذ میں نہیں جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جس طرح بجلی کا کرنٹ، الیکٹریسٹی کسی اور جگہ پر نہیں جاتی، کنڈیشن ہے، اس کی شرطیں ہیں، وہاں بجلی چلتی ہے، اسی طرح سے محبت بھی غیرت مند ہے، ہر جگہ نہیں جاتی. دلوں کی پاکیزگی چاہیے، نسب کی پاکیزگی چاہیے. صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں ہے. کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے کہ صاحب روزانہ ولایت آل محمد کو بتایا جا رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں کہنا چاہتے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ولی مانے؟ ہم کب مجبور کر رہے ہیں آپ کے ولی مانے علی کو؟ کب کہا ہے؟ کس کے لیے کہا ہے؟ آپ کے لیے کہا ہے. غلط فہمی کر رہے ہیں آپ، آج تک سمجھے نہیں ہیں آپ. اگر کاش نبی کو سمجھ لیے ہوتے اور نبی کا خطبہ سمجھ لیے ہوتے تو یہ اعتراض نہ کرتے. نبی نے یہ کب کہا ہے کہ تمہارا مولا بنا رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی نے یہ کب کہا ہے کہ میں تمہارا مولا بنا رہا ہوں؟ فالتو میں اکڑے جا رہے ہیں. میں ڈھنگ سے بات کرو، کیا ہو رہا ہے؟ آخر بگڑے جا رہے ہو، تیوریوں پہ بل چڑھے جا رہے ہیں. کب مولا بنایا تمہارا؟ تم نے کب مانا نبی کو مولا جو بنا دیا علی کو مولا؟ اس لیے کہ قید یہ ہے کہ جس کا میں مولا، قید یہ جس کا میں مولا، اس کا، یہ جس جہاں ہے اس وہاں.
جی کمال ہے. نبی نے کہا من کنت مولا, جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا ہے. رشتے کا دیکھا آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے, لفظوں پہ غور کرو پھر اعتراض کرنا. نبی کو پہلے پہچانو, نبی ہوتا کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں پھر چلیں, 33واں سورہ. اللہ کہتا ہے النبی, توجہ کریں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اولا ہوتا ہے. واٹ از دا اولا؟ اولا مینز مولا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اولا کا مطلب مولا. نبی ہوتا ہے مولا, توجہ, نبی ہوتا ہے مولا. بالمؤمنین من انفسہم, مومنین کی جانوں کا مالک ہوتا ہے نبی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے, نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہوتا ہے نبی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی. اب نبی کس کا مولا؟ تو آئے میثاق نے سہارا دیا. کس کا مولا؟ جب عہد و پیمان لیا تھا انبیاء سے تو سارے نبیوں سے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم سب وعدہ کرو آخری آنے والے پر ایمان لاؤ گے ضرور ضرور. لام لام تاکید, بڑی توجہ. 1,23,999 انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان لیا خاتم النبیین کے لیے, تم سب ایمان لاؤ. تو جو ایمان لائیں گے وہ بنیں گے کیا؟ مومن. تو 1,23,999 انبیاء بنے مومن. کس کے؟ خاتم النبیین کے. تو میرا نبی ہوا مولا, میرا نبی ہوا مولا. فرض کیجئے حسینیہ پاسمور میں اس فرش اعضاء پر وہاں سے لے کے یہاں تک حضرت آدم صفی اللہ تشریف لے آئیں, حضرت نوح عبد الغفار تشریف لے آئیں, حضرت ابراہیم خلیل آ جائیں, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آ جائیں, عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آ جائیں اور میرا پیغمبر آ جائے, بیٹھا رہے گا کوئی؟ کوئی بیٹھا رہے گا؟ پہلے وعدہ کر چکے ہیں, اللہ نے پہلے لے لیا احترام کا وعدہ. واجب ہے تم پر اس کی عزت کرنا, اس پر ایمان لانا, اس کی نصرت کرنا. تو اب سارے نبی جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی میرا نبی آئے گا سب کے سب کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے نا, تعظیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے برخلاف مثال لے لیں, میرا نبی بیٹھا ہوا ہو, سارے انبیاء آ جائیں, نبی اٹھے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس کا احترام سارے انبیاء پر واجب ہے چونکہ یہ مولا ہے اور وہ سب مومن ہیں. ایمان لائیں تو مومن. مومن ہوتا ہے غلام. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مومن ہوتا ہے غلام اور مولا ہوتا ہے آقا. تو نبی ہوا مولا. اب نبی نے سب سے پوچھا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک, توجہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, میرے نبی نے آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سب سے پوچھا, نام لے لے کر بتاؤ میں کس کا مولا؟ تو آدم کہیں گے, وعدہ کر چکے ہیں, آدم کہیں گے سرکار میرے مولا. شیس کہیں گے میرے مولا. ابراہیم کہیں گے میرے مولا. اسماعیل کہیں گے میرے مولا. ایوب کہیں گے میرے مولا. یعقوب کہیں گے میرے مولا. یوسف کہیں گے میرے مولا. عیسیٰ کہیں گے میرے مولا. جس کو اقرار کر لیا نبی کہے گا جس کا میں مولا اس کا. ایک اور صلوات پڑھ دیں بآواز بلند, محمد علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جس کیا ہے میرے بھائی؟ پہلے جس سمجھو تو تمہیں یہ اس سمجھ میں آئے گی. قرآن مجید میں اشارے کنائے کون سمجھائے گا جب ظاہر حروف سمجھ میں نہیں آتے؟ آج کی بات چھوڑیں, نبی کے سامنے صحابہ نہیں سمجھتے تھے. جب پیغمبر
آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے اور بتاتے تھے مطلب، تو باقاعدہ جو روایت میں ہے وہ موجود ہے، ایلبو چلا کر ایک دوسرے سے کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی کیا کہا ہے، یہ ابھی ابھی کیا کہا ہے۔ جب اس دور میں، جملہ حوالے کروں اگر حاضر ہیں، جب اس دور میں قرآن فہمی کا یہ حال تھا تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد قرآن فہمی کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آل محمد کا دامن سے تمسک کرو، کم سے کم شرم کرو۔ 2 ہاتھ اللہ نے دیے، ایک ہاتھ سے تمسک کرو قرآن کا، ایک ہاتھ سے تمسک کرو اہل بیت کا۔ اہل بیت طاہرین کی عظمت ان کو پہچاننے کے لیے آج تک مسلمان جس کا سب سے بڑا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ مولا کائنات کی بات کر رہے ہیں، خود نبی کو نبی نہیں مانا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کا جو مقام، جو عظمت، جو فضیلت اللہ نے دی ہے، جو نوازا ہے پروردگار نے، مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آج تک بے بہرا ہیں۔ مثلا آج صرف شاہد مثال میں صرف ایک مثال دے دوں، انشاءاللہ سلسلہ بقید حیات کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ معراج کے سلسلے میں کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ ابھی تک آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی، بنفس نفیس پرواز کر سکتا ہے نبی؟ یہ کیوں؟ مادیت کی نگاہوں سے جب نبی کو دیکھیں گے نبی سمجھ میں آئے گا۔ نبی کو سمجھنے کے لیے کون سی نگاہ ہونی چاہیے؟ عصمت کی نگاہ، اور عصمت ہے نہیں کہیں، تو پھر نبی کو سمجھیں گے کیسے؟ تو نبی کو سمجھنے کے لیے عصمت چاہیے، اور عصمت ہے یہ اہل بیت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو نبی کو بتائے گا کون؟ معراج آج تک پتہ نہیں جسمانی ہے یا روحانی، جھگڑا چل رہا ہے آج تک۔ اہل بیت کے چاہنے والے دلیلیں دیتے آ رہے ہیں بھائی جسمانی معراج ہے۔ خود حدیثیں جو تائید کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص معراج جسمانی سے انکار کرے تو گویا اس نے جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی بھی مانی ہیں، اس نے ان سب چیزوں سے انکار کر دیا۔ دلیل کیا فرماتے؟ کیسے مان سکتے ہیں؟ حضور تو ہماری طرح کا بشر تھا، جب ہم نہیں اڑ سکتے تو نبی کیسے اڑ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ایسے ایسے سوالات ہیں، اتنی بےہودگی مچا رکھی ہے۔ میرے بھائی کم سے کم ذرا سا غور کریں۔ پہلی چیز تو میں آج ایک عرض کروں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، نبی بھی نماز پڑھتا ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک اور مثال دوں، آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا لگا؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ ارے صاحب ہم تو روڈ بھی گھیر لیتے، گورنمنٹ کی اجازت نہ بھی ہو وہاں بھی نہیں چھوڑتے، ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ جماعت سے جب آپ نماز پڑھتے تو آگے کون ہوتا ہے؟ دیکھیے میں آپ ہی کے عقیدے سے بول رہا ہوں، آپ کے عقیدے میں یہ ہے صلو خلف کل بر و فاسق، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں، ہاں غلط سمجھ رہے ہیں جی۔ آپ سے مراد، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس سے بحث کر رہا ہوں؟ ذرا صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے میں رک کے سمجھا رہا ہوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اور ہمارے بھائی بہت سے ایسے ہوتے ہیں شرمندگی کا اظہار سوال بھی کرنا نہیں پسند کرتے بعد میں کہ ہماری یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے صلو خلف کل بر و فاسق، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، چلیے مانتا ہوں میں۔ اور اس کی زندہ مثالیں آپ جانتے ہیں، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں آپ ہی کا ڈرائیور ابھی تک میوزک چلا رہا تھا، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا گاڑی رکی اور جناب وہی آپ کا امام بن گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانتے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں لکھا ہے
میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی قیمت سمجھئے گا. اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے کہ فلاں نے نماز پڑھا دی تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کا تو خود ہی عقیدہ ہے. تو فضیلت کی بات نہیں. توجہ ہے، یہ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، آپ نے خود ہی اقرار کر لیا ہے. فاسق خود کہہ لیا آپ نے، فاجر خود کہہ لیا، آگے میں کیا کہوں؟ الفاظ چھوڑے ہی نہیں آپ نے. خوب، تو میں گزارش کر رہا تھا، جب آپ، بڑی عمدہ چیز ہے نماز، ہمیشہ جماعت سے پڑھنی چاہیے، بہت عمدہ چیز ہے، بالکل پڑھیے، حق ہے آپ کو، سارے مسلمانوں کا حق ہے، نماز جماعت سے پڑھیے. ٹھیک ہے، جب آپ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں کیا حکم ہے جناب؟ امام جو آگے ہوتا ہے وہ کیا اپنے ماں باپ کا قصہ پڑھتا ہے؟ وہ سناتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرا باپ فلاں ہے، میں فلاں خاندان سے پیدا ہوا ہوں، اتنی ڈگریاں میں نے حاصل کی ہیں، یہ کچھ سناتا ہے؟ نہیں. کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. امام کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، پچھلے والے جو کھڑے ہونے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ماموم. وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، کیا کرتے ہیں جب وہ سورہ پڑھے؟ ایک ہی نماز ہے مگر ایک امام پیچھے ماموم، دونوں کے لیے حکم بدل گیا. وہ پڑھے گا، یہ سنیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ پڑھے گا، وہ تلاوت کرے گا. کیوں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تم پر واجب ہے کہ سنو. مسئلہ ہے نا، جتنے بھی مجتہد ہیں سب کا فتویٰ یہی ہے. اس میں سنی، شیعہ، حنفی، حنبلی کسی میں اختلاف نہیں ہے. نماز کا حکم ایک، ماموم کے لیے الگ، امام کے لیے الگ. امام پڑھے گا، ماموم نہیں پڑھے گا. توجہ ہے. تو جب آپ کے یہاں یہ اتنا اختلاف ہے کہ ماموم اور امام برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یوں کہوں کہ جس کو آپ نے رکھ لیا وہ برابر نہیں ہے، تو وہ امام جو کائنات کے لیے پروردگار نے بنا کر بھیجا ہے. صلوات تو پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد. کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ ایسے تو نہیں ہو سکتی. یہ معراج سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہو سکتی ہے؟ آج تک کون سی چیز سمجھ میں آئی ہے جو آپ کو معراج سمجھ میں آ جائے گی؟ زمین کی باتیں سمجھ لیں، آسمان کی باتیں آپ کے ابا نہیں سمجھیں گے آج تک. یہ زمینی کی باتیں سمجھ لیں، فرش پہ رہیں. زمین پہ رہنا اچھی علامت ہے. عرش کی باتیں کون سمجھے گا؟ کون سمجھائے گا آپ کو؟ کہتے نہیں، جسم کی بات ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، ہم تو یہ مانتے ہیں بس. اور نہ دلیل دیجئے قرآن سے. لیجئے میں آج آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر سب مل کر اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ملائکہ کی آوازوں سے مل جائے، ہیں تیار؟ جزاک اللہ. معاف کیجئے گا اگر اپنی ماں و بہنوں سے کہہ دیتے نا میں صلوات کے لیے، تو اس سے زیادہ بلند صلوات ان کی ہو جاتی. ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ستائے ہوئے لگ رہے ہیں. خوب، تو میں گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے بھائی؟ معراج جسمانی کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس آیے کریمہ میں جس میں معراج کا ذکر ہوا ہے وہ آیت تو آپ کے یاد ہی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ شرح مانگتا ہے، ایک ایک لفظ وضاحت مانگتا ہے، ایک ایک لفظ اشرح مانگتا ہے. آئیے صرف ایک لفظ کی طرف وضاحت کر رہا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیا لفظ آیا ہے؟ عبد. عبد کسے کہتے ہیں؟ صرف اتنا سوچ لیں، عبد کہتے کسے ہیں؟ عبد اگر روح کو کہتے ہیں تو میرے نبی کو معراج روحانی ہوئی. کاش جاگ جائیں آپ لوگ تو میری محنت سوارت ہو جائے. عبد اگر روح کو کہتے ہیں تو معراج روحانی. اگر عبد کا مطلب یہ کائنات جسم ہے روح کے ساتھ تو معراج جسمانی.
کیسے سمجھے؟ آئیے پھر قرآن پڑھتا ہوں 30ویں پارہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا ایسے شخص کو تم نے دیکھا؟ توجہ، ارائیت الذی، کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو؟ کیا دیکھا؟ میرا عبد جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو روکنے والے روک رہے تھے. عبدن، عبد نماز پڑھ رہا تھا. آپ کو پتا ہوگا جب مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے کا دشمن اوجڑی لے کر آتا تھا پھینکنے کے لیے، کثافتیں لے کر آتا تھا، غلاظتیں لے کر آتا تھا. تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں کی. یعنی مطلب یہ نکلا، آیت یہ کہتی ہے کہ جب عبد سے مراد مصطفیٰ، جب مصطفیٰ نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے دشمن اسے روک رہا تھا. اب میں سوال کرتا ہوں تم سے، یہ عبد دکھائی دے رہا تھا یا دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اگر دکھائی نہیں دے رہا تھا تو روکنے والا کون ہے جو روک سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دکھائی دے رہا تھا جسم کے ساتھ تھا تو عبد تھا. توجہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد کا مطلب روح کے ساتھ جسم، جسم کے ساتھ روح. تو اب سمجھ میں آیا؟ قرآن نے بتا دیا کہ عبد خالی روح کو نہیں کہتے، عبد روح کے ساتھ جسم کو کہتے ہیں. اور یہی دائرہ عبدیت میں مصطفیٰ نے شرف دیا ہے کہ معراج صرف مجھے نہیں بلکہ میری ساری امت ایک معراج نہیں، روزانہ 5 مرتبہ معراج حاصل کر سکتا ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین، اس کو اگر معراج ہوئی تو اس نے ہمیں محروم نہیں رکھا ہے. جو بھی سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اس کو معراج نصیب ہو جاتی ہے. مگر مصطفیٰ کی معراج تھی یہ کہ جہاں بستر سے براق پر اور براق سے عرش الہی پر. لیکن یہ نانا کی معراج تھی. نواسے کی معراج کا انداز بدل گیا. نواسے کی معراج کا انداز یہ نہیں تھا کہ بستر سے براق پہ اور براق سے آسمان اول پر یا عرش الہی پر. نواسے کی معراج میں کیسے عرض کروں؟ جس کو مہمان بلایا، اس کو بھوکا بھی رکھا، اس کو پیاسا بھی رکھا. نہ فقط وہ، ساتھ میں کمسن بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے، بھوکے پیاسے، خیموں سے آوازیں التش التش. لیکن ہر ایک کو معراج ہوئی. خیمے سے نکلے، مقتل میں پہنچے، قربانی ہوئی، سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، معراج ہو گئی. اللہ اکبر. میں کہہ چکا، پڑھ چکا، مصائب بھی پڑھ چکا، آپ متوجہ ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسی گھڑی ہے، کیسے لوگ ہیں. یہ تو انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں. اللہ نے جتنے قانون بتائے تھے، آپ کو وہ خطبہ یاد ہوگا کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے اپنے خطبے میں ایک جواب دیا تھا مدینے پلٹ کر. اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، روتے روتے سید سجاد نے کہا تھا، کیا جملہ تھا وہ خطبے میں؟ کہ اگر اللہ ہمارے لیے ان لوگوں کو حکم دیتا کہ انہیں ذلیل کرو، رسوا کرو، ان کے گھروں میں آگ لگا دو، ان کے اسباب لوٹ لو، ان کے بچوں کو یتیم کر دو، ماؤں کی گودیاں اجاڑ دو، تو شاید معاذ اللہ شاید یہ لوگ اتنا نہ کرتے جتنا محبت اور مودت کے لیے کہا گیا ہماری. اور ہمارے اوپر یہ مصائب و آلام، اتنی مصیبتیں کہ مصیبتوں کی انتہا ہو گئی.
کیسے عرض کیا جائے، ایک ماں کی آغوش میں کمسن بچہ اور ماں اسے بہلا رہی ہے، اس کے پاس دودھ نہیں ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک کمسن بچی 4 سالہ سکینہ، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، چاروں طرف سے بچے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہے کوئی ایسا کہ جو پانی کا انتظام کر دے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کا انتظام نہیں ہوا، پانی کے اسباب ہوئے، مگر نہ جانے تشنگی، عطش، پیاس یہی نصیب میں تھا، یہ مصیبتیں تھیں، ورنہ جہاں اعجازی کیفیتیں تھیں، جہاں گھر میں بی بی فضہ بھی ہوں، اور بی بی فضہ نے اپنے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے اس گھر کی کنیزی میں، اگر میں چاہوں تو مصلی بچھا دوں، بالوں کو بکھیر دوں، کیا میں ایسا کروں؟ ارے جب فضہ کا یہ مقام ہے تو شہزادی زینب کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن اللہ جانے، یہ تو امتحان کی وہ منزلیں تھیں کہ 8ویں محرم کو اتنے کنویں کھودے باب الحوائج نے، مگر پانی نہ نکلا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ لانے والا پانی برائر بھی لے کر آیا، پانی آ گیا، مشک رکھ دی گئی، بچے آ گئے پانی کے لیے، مگر ہوا کیا جو روایتیں کہتی ہیں کہ بچوں نے ابھی کوزے لے کر آئے ہیں کہ پانی لے لیں، دہانہ مشک کا کھلا، پانی زمین پر بہا اور بچے روتے رہ گئے۔ ہے آپ کے سامنے ساری روایتیں، یعنی ایک امتحان تھا کہ تشنگی اور پیاس سے امتحان دیں۔ اللہ اکبر! ہر طرح کی مصیبت اہل بیت طاہرین کے لیے، بھوک بھی، پیاس بھی۔ اللہ جانے زینب کب سے بھوکی، اللہ جانے زینب کب سے پیاسی۔ لیکن عزیزو، ایک جملہ کہہ کر اصل مصائب پر آتا ہوں۔ فرمائش کی گئی ہے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ مجھے معاف کریں گے شہدائے کربلا، کربلا میں اے شہزادے علی اکبر، مرنا آسان تھا، لیکن زینب کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ کربلا میں قاسم، لاشوں کا پائمال ہو جانا آسان تھا، مگر سکینہ اس عالم میں کہ جب جب روئے تماچے کھائے، یہ جینا بڑا مشکل تھا۔ ہر دور میں، ہر لمحے میں۔ اللہ اکبر! کیا آپ محسوس کریں گے جس کا بابا دنیا سے گزر گیا ہو، باپ کا سایہ نہ رہا ہو، کیا اس بچی کو حق نہیں ہے کہ وہ بابا کہہ کر رو سکے؟ کیا اس بچی کو حق نہیں ہے کہ وہ سینے سے لپٹ سکے؟ شام غریبہ کا منظر آپ کے یاد ہے نا، کہ جب بچی باپ کے سینے سے جا لپٹی تھی، اور زینب اور ام کلثوم کو جب بچے شمار کیے اور سکینہ نہ ملی تو لے کر آئیں، آواز آ گئی۔ جب سکینہ کی آوازیں بلند ہوئی تو جواب آ گیا کہ سکینہ ادھر ہے۔ پوچھا کہ سکینہ تم نے کیسے پہچانا؟ لاش کی تو پہچان ہوتی ہے نا، یا تو سر ہو، چہرہ ہو، یا لباس ہو، مگر یہاں نہ لباس ہے نہ سر ہے، کیسے پہچانا؟ تو سکینہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، پھوپھی اماں، جب میرے دامن میں آگ لگی تھی نا، آگ لگ رہی تھی، میں چیختی ہوئی چل رہی تھی، ہائے بابا، ہائے بابا، اے چچا عباس، یہ کہتی ہوئی میں آگے بڑھ رہی تھی تو سامنے سے ایک شخص دکھائی دیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ دامن کی آگ بجھائے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں متوجہ کر رہا ہوں۔ جس کو رونا ہے، رونے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے نا، پرسا دینا ہے ہمیں۔ کیا کیا کہ اس سے پوچھا کہ یہ بتا کس لیے آگے بڑھ رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم ہم آل رسول ہیں؟ خبردار، ہم آل رسول ہیں، آگے نہ بڑھنا۔ اس نے کہا بی بی، میں تو صرف اس لیے آگے بڑھ رہا تھا کہ آپ کا دامن جل رہا ہے، کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانا چاہتا ہوں، میرے دل میں تو رحم آیا آپ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا شیخ اگر اتنا ہی رحم والا ہے تو آگ نہ بجھا، یہ بتا دے نجف کا راستہ کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ شیخ نے کہا بچی نجف تو بہت دور ہے، نجف جا کے کرو گی کیا؟ کہ میرا دادا علی ہے نا، اپنے دادا سے شکایت کروں گی۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ سکینہ کب سے پیاسی ہے؟ جس کے گوہر چھن چکے ہیں، جس کے کان زخمی ہیں، جس کے رخسار نیلے ہیں، جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، جس کی تشنگی کا عالم آخری انتہا تک ہے، جس سکینہ نے اپنے بھیا سجاد سے کوفے اور شام کی منزلوں میں بار بار پوچھا، بھیا سجاد پیاس کا اگر غلبہ زیادہ ہو جائے تو اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے؟ سید سجاد بہن کو سمجھاتے رہے کہ اگر پیاس زیادہ غلبہ کرے تو گوشت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کہ اگر پیاسا رہے انسان تو اور زیادہ پیاس کا غلبہ کہاں تک ہوتا ہے، کہ پھر ہڈیوں پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھائی سمجھاتا رہا، بہن سمجھتی رہی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو تو محسوس کریں گے کہ سکینہ کتنی پیاسی ہے اور دنیا سے پیاسی ہی گزر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک ایک منزل پر سکینہ ترس رہی ہے۔ ایک منزل سنا دوں میں آپ کو۔ ایک جاننے والا صحابی رسول مل گیا، اور جیسے ہی ملا کسی سے اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ کون لوگ ہیں اور آپ لوگ کیوں عید منا رہے ہیں، کون سا عید کا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا آخر تو کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں تھا؟ کہ میں دمشق گیا تھا زیارت کے لیے، آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پورا شام سجا ہوا ہے، کوٹھوں کے اوپر تماشائیوں کا مجمع ہے، تم نئے لباس پہنے ہوئے ہو، یہ کون سا روز ہے؟ یہ تو عید کا دن تو نہیں ہے، کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ تو بتانے والوں نے بتایا، اللہ معاف کرے نقل قول کر رہا ہوں، کیا جملہ کہا؟ ایک باغی نے یزید کے اوپر سامنے سے بغاوت کی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، بے مقنع و چادر ان کو پھرایا جا رہا ہے، بازار شام میں، بلوائے عام میں، نامحرموں کے مجمع میں۔ ارے جس گھر سے پردے کا رواج قائم ہوا، آج بھی چاروں طرف دیواریں ہیں، پردے میں بیٹھی ہیں مائیں بہنیں، ہیں رونے کے لیے آئی ہیں زینب اور ام کلثوم کو پرسہ دینے کے لیے، سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے، سکینہ پر آنسو بہانے کے لیے، مگر ہائے جن کا پردہ چھن گیا، کبھی احساس کیا کہ زینب کی چادر کیا ہوئی؟ سکینہ چادر کے لیے ترستی رہ گئی۔ تو اب اس صحابی نے ایک جملہ پوچھا، کہا کہ میں اپنا تعارف کرایا، اس اونٹ کے قریب آیا اور آنے کے بعد اپنی نظریں جھکا کر سلام کیا۔ جب اس کو پتا چل گیا نا کہ کون ہے تو اس نے سلام کیا۔ تو شہزادی نے ایک مرتبہ کہا، اس غریب الوطنی میں ہم اسیروں کو، قیدیوں کو کوئی سلام کر رہا ہے، کون ہے تو جو ہمیں سلام کر رہا ہے، ہمیں لائق سلام سمجھ رہا ہے؟ جملہ سن رہے ہیں آپ جناب زینب کا، تو ہمیں لائق سلام سمجھ رہا ہے، تو کون ہے؟ ترس گئی زینب، کون ہے تو جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا بی بی میں رسول کا صحابی، میرا نام ہے سہل ساعدی۔ جیسے ہی نام سنا تو ایک مرتبہ سہل کہتا ہے، پرسادہ کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، ماتم کرنے لگتا ہے، ساتھ ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی کوئی خدمت ہو تو یہ غلام حاضر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس نے کہا، مگر ہاں یہ کہا کہ کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا صحابی رسول سب سر برہنہ ہیں، اگر ہو سکے تو چادروں کا انتظام کر دے۔ صحابی رسول آگے بڑھا، کچھ چادریں لے کر آیا۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہمت کی، میں کچھ چادریں جمع کر کے لایا اور قریب اونٹوں کے آ کر میں نے وہ چادریں یوں پھینک دی تاکہ بیویاں ان چادروں کو لے لیں۔ لیجے چادریں مل گئی، بیویوں نے اپنے سروں پہ چادریں اوڑھ لی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری سہل ساعدی چیخ چیخ کر رونے لگا، ماتم کرنے لگا۔ کیوں روتا ہے بھائی، ماتم کیوں کر رہا ہے؟ کہ معلوم ہے کیا ہوا؟ ارے میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں چادریں نہ دیتا تو یہ ظلم نہ ہوتا۔ ارے ادھر بیویوں نے چادریں ابھی اوڑھی تھی، سر پہ چادر ڈالی، ادھر ظالم نے حکم دیا، نیزے کی انی کے ذریعے سے چادریں اٹھا لی گئی۔ اتنا ستایا ام کلثوم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روایت کا جملہ ہے کہ بیویوں نے چادریں خود اتار اتار کر پھینک دی۔
हाय सकीना, हाय चादर। हर मकाम पर सकीना तड़पती रही। और आलम यह था कि जब भी सवाल हुआ तो सवाल में सिर्फ एक ही था कि सबके बाल लंबे हैं, मेरे बाल भी छोटे हैं, मैं मुंह छुपाऊं तो कैसे छुपाऊं। जिंदाने शाम में आ गए, बच्ची फिर भी तरस रही है। मालूम है सुबह शाम क्या रवैया है? साहिबान औलाद का मजमा है, तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, अल्लाह उनको आबाद रखे। मेरी माए बहनी है, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। मगर जब जब रोना मजलिस में ये सोचकर कि शहजादी रबाब की गोद उजड़ गई। सकीना सुबह शाम जिंदाने शाम पे आती है, दरवाजे पर सुबह आती है, शाम में आती है, देखती है मंजर। क्या देखती है? परिंदे इधर से इधर जाते हैं। तो एक मर्तबा मासूम लहजे में फरमाती हैं, फूफी अम्मा ये परिंदे कहां जा रहे हैं? कि ये रोजी लेने के लिए जा रहे हैं। शाम हुई, फिर परिंदों को इधर आते हुए देखा। फूफी अम्मा अब परिंदे ये कहां जा रहे हैं? का बेटा अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं। तो एक मर्तबा तड़प के कहते थे सकीना, फूफी अम्मा ये सुबह को निकले थे घर से, शाम में अपने आशियानों में पहुंच गए। फूफी अम्मा वो दिन कौन सा होगा? हम कब घर जाएंगे? हम मदीना कब जाएंगे? तो फूफी किस लबो लहजे से समझाए मुझे नहीं मालूम। कैसे तसल्ली दी जाए, सकीना को कैसे समझाती थी ज़ैनब, अल्लाह जाने। परवरदिगार आपकी बेटियों को सलामत रखे। सकीना बार बार कहती थी अम्मा वतन कब जाएंगे? सकीना कहती थी रोकर, वतन चलो अम्मा, नहीं है चैन यहां पर, वतन चलो अम्मा। अल्लाह अकबर। बार बार मसाइब पढ़ रही है सकीना, तसल्ली दी जा रही है और बाबा बाबा कहकर रो रही है। प्यास भी है, तशनगी भी है। एक वक्त वो आ गया कि सकीना एक मर्तबा गश से आंख खुली, तड़प के एक मर्तबा कहती है बाबा बाबा, चीखने लगी। सारी बीबियां रोने लगी, करीब आ गई। आने के बाद कहा बेटा सकीना क्या बात है, कहां है बाबा? कहा अभी तो मेरे पास थे बाबा। बाबा भी थे, दादा भी आए थे, दादी भी आई थी, सब मुझे तसल्ली दे रहे थे। फूफी अम्मा मालूम है मेरे बाबा ने क्या कहा? कहा बेटा क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? कहा मेरे बाबा अभी अभी मेरे पास थे, कह रहे थे बाबा सकीना तेरी मुसीबत खत्म हो गई बेटा, सकीना तेरी मुसीबत खत्म हो गई बेटा, अब तुम मेरे पास आ जाओगी। ए फूफी अम्मा, दादी मुझे आगोश में ले रही थी, दादा मुझे प्यार कर रहे थे। सारी बीवियां समझ गई कि सकीना का वक्त आ गया। अब जो कोहराम की आवाज पहुंची तो एक मर्तबा सरे हुसैन आ गया। सरे हुसैन आया, बच्ची ने मुंह पर मुंह रखा, रोना शुरू किया। रिवायत का जुमला सुने, एक मर्तबा मासूम सकीना ने भैया सज्जाद से कहा, सज्जाद भैया मेरा एक काम कर दो। आज तक ये सकीना अपने बाबा के सीने पे सोई है, मगर आज मैं लेटती हूं जमीन पर, मेरे सीने पर मेरे बाबा का सर रख दो। आज मेरे सीने पर मेरे बाबा का सर रख दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, सुकून मिल जाए। बाबा मुझे लिटाते थे तो बाबा को सुकून मिलता था, बाबा का सर मेरे सीने पर रख दो, सकीना को सुकून मिल जाएगा। सरे हुसैन सीने सकीना पर आया, बच्ची रोती रही और एक मर्तबा आवाज, अब जो आवाज खामोश हुई तो बीबियां समझी कि बच्ची को सुकून मिल गया, आंख लग गई, बच्ची सो गई। आहिस्ता बोलो, सकीना की आंख लग गई, नींद आ गई सकीना को, इत्मीनान मिल गया सकीना को। मगर राज कब खुला? जब ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़कर अपने भैया माजाए हुसैन का सर उठाया और अब जो सकीना का हाथ उठाकर देखा तो क्या देखा? रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर गई। सकीना के लाशे को हाथों पर बुलंद किया और एक मर्तबा सज्जाद को पुकारा, ए सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
سکینہ گزر گئی زندان شام میں، سکینہ کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ سکینہ دنیا سے گزر گئی، اور عالم یہ ہے کہ اب زندان شام میں سکینہ کو غسل دیں تو کیسے دیں؟ اب سکینہ کو غسل دیں تو کیسے دیں؟ اب سکینہ کو کفن دیں تو کیسے دیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی سامان نہیں۔ یزید ملعون کی طرف سے پیغام آیا، ہم کفن دینے کو تیار ہیں، ہم جگہ دینے کو تیار ہیں۔ معلوم ہے کیا کہا؟ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ سکینہ کو غسل ہو جائے۔ اسی لباس میں یہی کفن ہو جائے گا۔ میں کیسے عرض کروں؟ سید سجاد کی زبانی سنیے، اللہ نہ دکھائے کسی بھائی کو بہن کا یہ منظر۔ سید سجاد فرماتے ہیں رو رو کر اپنی بہن کے لیے ماتم کرتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں، ہائے میری بہن پہ قیامت گزر گئی۔ جب شام سے غسالہ کو بلایا کہ سکینہ کو غسل دے دیا جائے، غسالہ آگے بڑھی اور اس نے چاہا کہ لباس اتارے، تو ایک مرتبہ آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کا بیویوں برا نہ ماننا، کیا کوئی بتا سکتا ہے تم میں کہ اس بچی کو کون سا مرض تھا؟ ہائے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آواز دی نہیں، ایک غسالہ یہ نہ کہ اسے کوئی مرض نہیں تھا، یہ بیمار نہیں تھی، بلکہ ارے شبر کے تازیالے، شبر کے تباچے اتلے کھائے، بس اسی عالم میں۔ پڑھو تو اب اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے گودی میں اٹھا لیجئے آ کر خون کانوں سے بہتا ہے میرے چھن گئے گور
گوہر مجھ پر ہے ستم ایسا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی بن آپ کے بابا میں بھلا کیسے جیوں گی اصغر کو رکھا پاس ہوئی مجھ سے جدائی یہ غم بھی رلائے گا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا کہتی تھی بابا مجھے نیند آئے گی ہرگز نہیں تنہا کیسی یہ زمین اور کہاں آپ کا سینہ اب خاک ہے بچھونا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے اور پیاس کی شدت کو بہا دیتے ہیں شعلے پانی کہاں ملے گا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی اس دیس میں پرسے کے ہیں انداز نرالے ظالم مجھے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے ہر گام پہ ہے رونا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں کہتی تھی سکینہ کیا دامن میں میرے آگ لگی جلتے ہیں خیمے اور پیاس کی شدت کو بہا دیتے ہیں شعلے پانی کہاں ملے گا بابا کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے اس دیس میں پرسے کے ہیں انداز نرالے ظالم مجھے مارے ہیں تماچوں پہ تماچے ہر گام پہ ہے رونا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے ظالم پھوپھی اماں کی ردا لے گئے آ کر روتی ہے سبھی بیویاں ہے سب کے کھلے سر ہم ہو گئے بے پردہ بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے دور دریائے نجف شیر یزدانی دور دریائے نجف شیر یزدانی ای دور دریائے نجف شیر یزدانی دور دریائے نجف شیر یزدانی ای دور دریائے نجف شیر یزدانی علی دور دریائے نجف شیر یزدانی
عباس سلام دارم چشو شاه میدانی علی نجف شیر یزدانی ای دور دریائے نجف شیر یزدانی علی شیر یزدانی شبستانی علی یا ابن الزهراء وویلا یا ابن الزهراء وویلا یا طاریا فی السرا یا ابن الزهراء وویلا علی یا ابن الزهراء وویلا 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 یا علی ہائے 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 صلی اللہ محمد و علی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ساداتی موالی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین واختہ کا زینب و ام کلثوم و بنت کا سکینہ یا سائر شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.